انسان کو اشرف کس بیس پر کہا جاتا ہے؟ تو اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو اشرف بناتی ہیں، علم اور عمل۔ لیکن اگر ہم علم کے میدان میں اتریں تو اگر علم کا ماننا یہ ہے کہ کسی چیز کو جان لینا، مثال کے طور پر کہ انسان نے اس دنیا میں بڑی ترقی کر لی، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، یہ دنیا کتنی بڑی ہے، اس سمندر کی گہرائی کتنی ہے، چاند ستاروں کے آپس میں فاصلے کتنے ہیں، کتنے پلینٹس اس دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر فقط جان لینا ہی علم ہے تو پھر کون کہتا ہے کہ حیوانات علم سے بے بہرا ہیں؟ کیونکہ اگر علم فقط جاننے کا نام ہے تو پھر حیوانات بھی بہت کچھ جانتے ہیں۔ حیوان اپنے کھانے کی غذا کو جانتا ہے کہ اسے کیا کھانا ہے۔ آپ دیکھیں اگر کوئی حیوان سبزی خور ہے، سبزی کھانے والا ہے، اور آپ اس کے سامنے گوشت ڈال دیں وہ نہیں کھائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی گوشت خور حیوان ہے، اس کے سامنے آپ سبزی ڈال دیں وہ نہیں کھائے گا۔ لہٰذا حیوان جانتا ہے کہ اسے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے۔ وہ ان ہاتھوں کو بھی پہچانتا ہے کہ جو ہاتھ اسے کھانا لا کر ٹائم پہ دیتے ہیں، وہ اپنے رہنے کی جگہ کو جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے تو پھر انسان ہمیں اشرف نہیں نظر آتا، انسان اور حیوان سیم کیٹیگری میں نظر آتے ہیں۔ اب اگر ہم بلندی کے اعتبار سے دیکھیں کہ انسان بہت بلند ہے، بہت انسان کے اندر قوت پائی جاتی ہے، قدرت و طاقت پائی جاتی ہے، تو اس طرح سے اگر بلندی کے مقام پر ہم آئیں تو اس دنیا میں پہاڑوں سے زیادہ بلند تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ تو انسان تو پہاڑوں کے سامنے کچھ نہیں ہے، ایک ادنا سی مخلوق ہے۔ یا اسی طرح اگر ہم یہ کہیں کہ انسان سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ طاقت انسان کے پاس ہے، تو یہ کہنا بھی غلط ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر ہمیں کچھ حیوانات بھی ایسے دکھائی دیتے ہیں جو انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہیں، جو انسانوں کو مار دیتے ہیں۔ تو کیسے انسان اشرف ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اگر اشرف کا معیار ہونا یہی ہے تو پھر حیوانات کے اندر بھی یہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اب اگر ہم عمل کی بات کریں، عمل کی منزل میں دیکھیں تو عمل کی منزل میں فقط اگر اپنی طبیعت کے مطابق، اپنے مزاج کے مطابق کسی عمل کو انجام دے لینا ہی ایک عمل کہلاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان اشرفیت تک فائز ہو گیا۔ تو پھر حیوانات بھی عمل انجام دیتے ہیں، حیوان اپنے رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، حیوانات کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اگر کسی خطرے میں پڑ جائیں تو خود کو باہر نکالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو پھر ایسی کون سی چیز ہے کہ جو انسان کو حیوانات سے افضل بناتی ہے؟ عزیزان محترم، وہ چیز یہی ہے، علم ہے اور عمل ہے، اس فرق کے ساتھ کہ حیوانات کا جو علم ہے وہ محدود ہے، یعنی جتنا اسے پروردگار عالم کی طرف سے عطا کر دیا گیا ہے وہ اس سے زیادہ اس کو انکریز نہیں کر سکتا۔ مثال کے طور پر شہد کی مکھی ہے، وہ بڑے اچھے کھانے بناتی ہے شہد کے، لیکن اگر وہ چاہے کہ وہ کسی اور اسٹائل میں، کسی اور ڈیزائن میں اس کو تعمیر کرنے لگے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ قدرت کی طرف سے اسے فقط اتنا ہی عطا کیا گیا ہے۔ سملرلی ایک مکڑی ہے، وہ بہترین جالے بناتی ہے، بہترین ڈیزائن کے وہ جالے ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ چاہے کسی اور قسم سے بنائے، کسی اور ڈیزائن میں اسے ڈھالے تو وہ ایسا نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن انسان ایسی ذات ہے کہ جو اپنے علم کو رشد و کمال تک پہنچا سکتا ہے۔ اللہ نے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں رکھی ہیں کہ وہ انسان اپنے علم میں ہر روز ترقی کرتا رہتا ہے، آگے بڑھتا رہتا ہے، اور عمل کی منزل پھر اس انسان کی ایسی ہے کہ وہ ہر روز کسی نہ کسی نئے ٹاپک پر ایکسپیریمنٹ کر کے نئی چیزوں کو جان سکتا ہے اور اس کی حقیقت کو پہچان سکتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، جیسا کہ میں نے کہا کہ حیوانات اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اگر انہوں نے دیکھا کہ سامنے والا ان کی غذا چھین رہا ہے وہ فوراً اس سے لڑنے لگیں گے، اب اس کا انجام چاہے جو بھی ہو، چاہے خود انہیں ہی نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ لیکن انسان وہ ہے کہ جب وہ عمل کرتا ہے تو سوچ سمجھ کے عمل کرتا ہے، اس کو اللہ نے پاور آف تھنکنگ دی ہے، عقل دی ہے، عقل کے معیار سے سوچ کر وہ میدان عمل میں اترتا ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہی انسان اگر اپنی عقل کو کھو دے اور سوچ سمجھ کر عمل نہ کرے، فقط اپنے مزاج کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، اپنی طبیعت کے مطابق عمل کرنے لگ جائے، تو پھر وہ بھی حیوانات کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ جیسا کہ خود پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، کہ یہ حیوانات ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔
یہ اللہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ اسی انسان کو کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی بہت سی مخلوقات میں فضیلت دی، اور اب اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ حیوانات ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ کیوں؟ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ جب انسان اپنے عمل میں اپنے پرسنلی مزاج کو ایڈ کرنے لگتا ہے، اپنی طبیعت کے مطابق عمل انجام دینے لگتا ہے کہ اس کا جو مزاج ہے وہ ویسا ہی عمل انجام دے گا چاہے سامنے کی سچویشن کچھ بھی ہو، تو پھر ایسے انسان اور ایسے جانور میں کوئی بھی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔